بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء رواہ الترمذی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن آدمی طعنے نہیں دیتا ہے، لعنت نہیں کرتا ہے اور بے حیائی کی باتیں نہیں کرتا ہے اور بد زبانی نہیں کرتا ہے، یعنی بد زبان نہیں ہوتا ہے۔ اس حدیث میں مومن کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، ایمان والے کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں کہ ایمان والا آدمی کامل، مومن کامل نہ تو کسی کو حقیر اور ذلیل سمجھتا ہے، نہ ہی کسی کو کمتر سمجھتا ہے اور نہ ہی کسی کی لعنت اور ملامت کرتا ہے اور نہ ہی کسی کو گالی دیتا ہے۔ اسی طرح چرب زبانی اور زبان درازی اور بے حیائی جیسی مذموم صفات سے بھی بالکل خالی ہوتا ہے۔ مومن پر لعن طعن کرنا یہ حرام ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن پر لعن طعن کرے تو یہ حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَا تَلْمِسُوا أَنفُسَكُمْ کہ ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، یعنی لعن اور طعن نہ کرو۔ طعنے دینا یہ ہوتا ہے کہ کسی کے عیب کو بیان کرتے ہوئے لوگوں کے درمیان باتیں کرنا۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ کہ ہلاکت ہے ہر بہت زیادہ طعنے دینے والے اور بہت زیادہ عیب لگانے والے کے لیے۔ اسی طرح مومن کا جو معاملہ ہے، مومن کسی پر طعنے نہیں مارتا ہے، کسی کو طعنے نہیں مارتا ہے، کسی پر لعنت نہیں کرتا ہے۔ یہ کام کافروں کا ہے، طعنہ زنی کرنا یہ کافروں کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ایک کافر کے بارے میں کہ حماز مشاء بنمیم کہ وہ بہت زیادہ طعنے دینے والا اور بہت زیادہ چغلی کرنے والا ہے، بہت بڑا چغل خور ہے۔ اسی طرح ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لعنت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لعن مؤمنا فهو كقتله کہ جس نے کسی مومن پر، کسی ایمان والے پر لعنت کی تو یہ اس کے قتل کی طرح ہے، اس کے قتل کرنے کی طرح ہے۔ تو مومن کسی پر لعن طعن کرتا بھی نہیں ہے۔ اسی طرح مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مومن انسانوں پر تو دور کی بات، وہ جانوروں پر بھی لعنت نہیں کرتا ہے۔ جیسا کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں ایک خاتون نے اپنی اونٹنی پر لعنت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس اونٹنی سے ساز و سامان اتار دو اور چھوڑ دو، یہ ملعون ہو چکی ہے۔ چنانچہ اس اونٹنی سے سارا سامان اتار دیا گیا اور اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بطور سزا کہا تھا کہ اس کی اونٹنی کو اب آزاد کر دو، یہ ملعون ہو چکی ہے۔ تو مومن کسی پر لعنت نہیں کرتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے ہوا کو لعنت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تنعل الريح فإنها مأمورة وإنه من لعن شيئا ليس له بأهله رجعت اللعنة عليه کہ ہوا کو لعنت مت کرو۔ اس نے ہوا کو لعنت کی تھی، گالی دی تھی ہوا کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہوا کو لعنت مت کرو، وہ تو اللہ کے حکم کی پابند ہے، اور جس شخص نے ایسی چیز کو لعنت کی جو اس کے مستحق نہیں تو لعنت لوٹ کر اسی پر آتی ہے۔ اسی طرح ایک اور دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لعنت کرتا ہے تو لعنت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ لعنت سب سے پہلے آسمان کی طرف جاتی ہے، اگر اس کو وہاں جگہ نہیں ملتی ہے
تو واپس لوٹ کر زمین کی طرف آتی ہے۔ اگر زمین میں اس کو جگہ نہیں ملتی ہے تو دائیں بائیں پھرتی رہتی ہے، اور جب کہیں پر اس کو جگہ نہیں ملتی ہے تو وہ لعنت اس شخص کی طرف جاتی ہے جس کی طرف لعنت بھیجی گئی ہے۔ اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوا تو لعنت لوٹ کر اس شخص کی طرف آ جاتی ہے جو شخص لعنت و ملامت کرتا ہے۔ تو اس لیے لعنت ایک بڑا گناہ ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے الابعاد والطرد من الخیر، کہ خیر اور بھلائی کے جتنے بھی کام ہیں ان سے دور کرنے کا نام لعنت ہے۔ اسی طرح الطرد والابعاد من اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سے دوری کا نام یہ لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پھٹکار پڑھنے، اللہ تعالیٰ کی دھتکار پڑھنے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کرنے کا نام یہ لعنت ہے۔ تو لعنت یہ مومنوں کا کام نہیں ہے۔ گالی دینا، لعنت کرنا، ملامت کرنا، اور اسی طرح بے حیائی کی باتیں کرنا اور بیہودہ باتیں کرنا اور زبان درازی کرنا یہ مومنوں کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ کافروں کا کام ہے، منافقوں کا کام ہے۔ ہم مومنوں کو ان بری عادتوں سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ العالمین تو ہمیں سیدھا سادہ بھولا بھانا اچھا مومن اور ایمان والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں بہتر انسان بنا دے۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ ہم میں سے جو گنہگار ہیں اللہ ان کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں اللہ تو ان کی تمام نیکیوں کو قبول کر لے۔ اے اللہ ہم میں سے جو مر چکے ہیں انہیں کروٹ کروٹ چین و سکون عطا فرما، ان کی گناہوں کو بخش دے، ان کی خطاؤں کو معاف فرما دے، ان پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جب تک اس دنیا میں جیے اسلام اور ایمان پر جیے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام اور ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔